ندیم رضا کا سلام، بات ہے فیض حمید کے کورٹ مارشل کی، جنہیں 2 روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا، جو ٹاپ سٹی ہے اسلام آباد کی، اس سلسلے میں جو انکوائری ہو رہی تھی، اس کے بعد مزید پیش رفت ہوئی ہے اور اب فوج کے تعلقات شعبہ تعلقات عامہ جو ہے ISPR، اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے 3 مزید گرفتاریوں کو بتایا ہے۔ یہ بھی تینوں ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، جس میں 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل شامل ہے۔ ان سے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ پیغام رسانی کا کام کیا کرتے تھے فیض حمید کی جانب سے، جو آگے کوئی سیاسی پارٹی کہہ لیں آپ یا دیگر جو امور جو وہ چلا رہے تھے، جو ان کا نیٹ ورک تھا، اس سلسلے میں وہ پیغام آگے پہنچایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ تو ان جو 3 افسران ہیں ان کے نام بھی ذرائع سے ہمارے سامنے آئے، گو کہ وہ ISPR کی پریس ریلیز میں ان کا قطعی ذکر نہیں، اس میں یہ سے بتایا گیا ہے کہ تینوں افسران یہ ریٹائرڈ ہیں فوج سے۔ تو ان کے نام ہمیں ذرائع سے موصول ہوئے ہیں، جو تینوں ریٹائرڈ افسران ہیں، اور ان میں 1 بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم اور 1 کرنل ہیں۔ تو یہ تینوں نام سامنے آئے ہیں، جو 2 نام سامنے آئے ہیں، تیسرے کرنل کا نام ابھی سامنے نہیں آیا، یہ بھی ذرائع سے آئے ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں کافی ٹائم سے ان کے ساتھ ہی یہ کام کر رہے تھے، اور اب تک جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، ان 3 کے علاوہ بھی مزید لوگ شامل ہیں، 5 اور افراد ہیں جنہیں حراست میں لیا جا چکا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام افسران جو فوجی نظم و ضبط ہے اس کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ جو نیٹ ورک ہے اس کے لیے، فیض حمید کا نیٹ ورک ہے، اس کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ فوج کے دیگر جو بھی ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے خلاف بھی مزید کارروائی کی جا رہی ہے، جو اس نیٹ ورک کے ساتھ، ان کے فیض حمید کے جو نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو غیر قانونی جو ان کی سرگرمیاں تھیں، سارے سول و فوجی اور پولیس افسران دیگر جو لوگ ہیں، وہ ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں، ان کی بھی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں۔ یہ 4 صوبوں میں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ ایک بڑا وسیع نیٹ ورک تھا اس دوران، جو میں اور جو ذرائع سے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو 5th جنریشن وار کے سلسلے میں جو ایک نیٹ ورک بنایا گیا تھا۔ بیسکلی تو یہ ملک کے خلاف جو ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک، جو ان کے کارندے ہوتے ہیں، ان کے خلاف یہ 5th جنریشن وار کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کافی بڑی تعداد میں لوگ اس کے اوپر اپنے ملک کی جو جڑیں ہیں انہی کو کھوکھلا کرنے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں کئی صحافی بھی ہیں، اینکرز بھی ہیں، اور بالخصوص ایک یوٹیوبر کی ایک فورس ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی تھی۔ اب ان میں سے کئی افراد ایسے بھی ہیں جو اب اس سلسلے میں اس کے اوپر بھی لگ گئے ہیں، فیض حمید کی جو اسٹوری ہیں اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے چینل سے اس کے اوپر خبریں لے کے آ رہے ہیں مختلف، جس کا کوئی حقائق سے کوئی سر و پیر یا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ذرائع نے یہ بتایا کہ اب جو اینکر، جو صحافی جنہیں بیرون ملک شہید کر دیا گیا تھا، اس قتل کیس کی بھی تحقیقات تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں، اس میں بھی ہوش ربا یعنی کہ اطلاعات ہمارے سامنے آئیں گی، اور کئی نام مزید بھی سامنے آئیں گے۔ تو ایک یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو ان کا فیض حمید کا کورٹ مارشل کا عمل، وہ بھی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور مزید تحقیقات پھر ٹاپ سٹی سے متعلق جو جڑے ہوئے کردار مزید ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ ایسے میں ہمیں پھر اطلاعات یہ بھی آئی ہیں، جو بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے عمران خان، جن کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، وہیں ان کے مقدمات کی سماعت ہوتی ہے، وہاں انہوں نے کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیض حمید ہمارا ایک اثاثہ ہے جسے ضائع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا، جس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں، بہرحال وہ والی چیزیں تو ISPR سے ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں، جو دوران ملازمت انہوں نے جو اپنے اختیارات کا جو استعمال کیا ہے، جو ناجائز یعنی کہ استعمال کیا ہے طاقت کا، تو وہ چیزیں ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ اس پہ عمران خان نے روشنی ڈالی ہے جیل میں ہی کہ میں فیض حمید کی تبدیلی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ طالبان کے ساتھ ان کا قریبی تعلق تھا، اور وہی ظلم خلیل زاد اور دیگر کو ان کی عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کے پاس لے کر آئے تھے، ان سے چیزیں چلتی رہیں کافی ساری، اور انہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ افغانستان میں جو امریکی فوج گئی ہے، وہ عمران خان یہ بھی فیض حمید ہی کو اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی
تعلق نہیں ہے، میں تو ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ ایک کلوز ایک ریلیشن شپ تھا۔ پھر عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے سلسلے میں یہی فیض حمید ہی جڑے ہوئے ہیں، تو بالکل تحقیقات اس کی عمران خان نے کہا ہے کہ ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان کا کتنا ذکر کیا جائے، انہوں نے تو بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، لیکن میں صرف ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو فیض حمید کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تاخیر کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم جس وقت ملک و قوم کا ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، ہماری اس کے بعد آنکھیں کیوں کھلتی ہیں؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ فیض حمید جو قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جنرل عاصم منیر جو فوج کے ابھی سربراہ ہیں، ان کے آنے کے بعد لے لی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی تھیں، بعض گشت تھی کافی ساری، وہ اس کا ذکر میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کیا جائے، لیکن میں صرف اشارہ اس جانب دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں اتنا احتساب کا بڑا کڑا سسٹم فوج کے اندر بھی موجود ہے، کئی ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سویلین بھی ہیں، فوجی بھی ہیں۔ جب اتنا ملک و قوم کا نقصان ہو رہا تھا، ہم اس وقت کیوں ہم چیزوں کو درست نہیں کرتے ہیں؟ ہم بعد میں ہی کیوں وہ کرتے ہیں؟ ہمیشہ ہی دیر کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس میں بھلے سیاست دان ہو، صحافی ہو، بیوروکریٹ ہو، بزنس مین ہو، وہ جس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا رہا، ہم اس وقت اس کی بے یقینی کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت گرفت میں کیوں ہم نہیں لے کے آتے؟ یہ ایک بڑے سوالات ہیں، ان کے بھی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جو انہوں نے دور اپنی ملازمت میں جس طرح سے جو ٹاپ سٹی ہے، وہ دور ملازمت میں ہی انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، کہ گن پوائنٹ پہ جیسا کہ جو ٹاپ سٹی کے آنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ ان سے چیزیں لکھوائی گئی ہیں، پیسہ لیا گیا، شیئرز لیے گئے ہیں ٹاپ سٹی کے، تو ہم اس وقت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ملک کو بہتر بنانا ہوگا۔ آپ ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں، افغانستان کو بھی دیکھیں ہم، اگر جو کئی دہائیوں سے جنگی ماحول جہاں پہ موجود ہے، اور 3 سال طالبان کی گورنمنٹ کو بھی ہو چکے ہیں، اس کی اکانومی دیکھیں کہاں جا رہی ہے، اس کی کرنسی دیکھیں ہم سے کتنی بہتر ہے، جو بھی کچھ ہے وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے، انہوں نے دہشت گردی پہ بھی کنٹرول کر لیا ہے، سارا کچھ ہے، گو کہ ISS وہاں پہ موجود ہے، اس سے ان کو وہ خطرہ نہیں ہے جتنا بیرون ملک خطرہ ہے، اس سے بالخصوص پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، آپ بھی بول رہے ہوں کہ فیض حمید کی بات شروع تھی، لیکن ساری یہ کنیکٹڈ ہے، ہر چیز ہے کنیکٹڈ ہے، ہمیں ہر طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ دیر نہیں کرنی ہوگی۔ ہاں یہ یقیناً جو بھی اس سے تانے بانے جن کے جڑے میں، وہ یوتھ یہ ہوں یا صحافی ہوں، یوٹیوبر ہوں، کوئی بھی ہو، جس نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کردار ادا کیا ہے، جو بھی اس نیٹ ورک سے منسلک ہیں، جو انتہا پسندی جو سیاست میں آئی ہے، اس کا بھی سب چیز کا احتساب کرنا ہوگا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ چند روز میں کچھ انفارمیشن میرے پاس ابھی نہیں دینا چاہ رہا، یہ چند روز میں آپ کے سامنے اور بھی کئی کردار آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ تو خیر ابھی بھی وہ حراست میں بھی ہیں، اور لیکن 2 4 کر کے نام اس طرح آئیں گے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا ISPR سے بھی کہ اس سے جڑی جو بھی خبریں، اس سے پہلے کہ لوگ جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس پہ افواہیں پھیلائیں، جھوٹ کو پھر فروغ دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ اتنا سر چڑھ کے بولا جاتا ہے کہ سچ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، سچ چھپ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو سچ چھپ جاتا ہے جھوٹ کے اندر، کیونکہ ہم حقائق کو بر وقت منظر عام پہ نہیں لاتے، اسی لیے فیک نیوز جنم لیتی ہیں، اسی لیے جھوٹ جنم لیتا ہے، اسی لیے اب معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے۔ تو ہمیں اب اس سے بچانا ہوگا معاشرے کو، اس ملک کو، کیونکہ اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اسی کریکٹر، اسی نیٹ ورک سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، میرے خیال میں اسی طرح سے جیسے ISPR نے ابھی ریلیز کی ہے ایک پریس ریلیز، اسی پریس ریلیز کی صورت میں چیزیں مسلسل آنی چاہیے، تاکہ جو مخالفین ہیں ان کا پروپیگنڈا پھر دوبارہ سے نہ شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی سلسلے میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔